रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत व तौफ़ीक़ से आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 171, 271, 272 एंड 273 को देखेंगे। पहले हम लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। इन अगर तुम ज़ाहिर करो सदाक़ात सदाक़ात फ़निअम्मा तो क्या ही अच्छा हो, ही या वो, व इन और अगर तुख़फ़ूहा तुम छुपाओ इनको, वातुहा और तुम दो इन्हें अलफ़ुक़रा ज़रूरतमंदों को, फ़हुवा तो वो खैरुल लकुम ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, वयुकफ़िरु और वह दूर कर देगा अनकुम तुमसे मिन सय्यातिकुम तुम्हारी कुछ बुराइयाँ, वल्लाहु और अल्लाह ताला बिमा साथ इसके जो तामलूना तुम अमल करते हो खबीर पूरी तरह खबर रखने वाला है। लैसा नहीं है अलैका आप पर हुदाहुम हिदायत उनकी, वलाकिन्नल्लाह लेकिन अल्लाह ताला यहदी यह हिदायत देता है मैं यशा जिसे वह चाहता है। वमा और जो कुछ तुनफ़िक़ु तुम खर्च करोगे मिन खैर खैर में से फ़लिअन्फ़ुसिकुम तो वह तुम्हारी जानों के लिए है। वमा और नहीं तुनफ़िक़ूना तुम खर्च करते इल्ला मगर इब्तिगा तलब में वजहिल्ला अल्लाह ताला का चेहरा रज़ा। वमा और जो कुछ तुनफ़िक़ु तुम खर्च करोगे मिन खैर खैर में से युवफ़ा पूरा पूरा बदला दिया जाएगा इलैकुम तुम्हारी तरफ, व अंतुम और तुम ला तुज़लमून तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। लिलफ़ुक़राई फ़ुक़रा के लिए अल्लज़ीना वो जो उसिरू रोके गए हैं फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में, ला यस्ततिऊना नहीं वो इस्तिताअत रखते, ज़रबन फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में सफ़र की, यहसबुहुमुल जाहिल समझ बैठता है इन्हें नावाकिफ़ आदमी जाहिल आदमी अग्निया मालदार मिन तअफ़्फ़ुफ़ सवाल से बचने की वजह से, तारिफ़ुहुम आप पहचान जाएंगे इन्हें बिसीमाहुम उनके चेहरे ही से, ला यसअलूना नहीं वो मांगते अन्नास लोगों से इल्हाफ़ा लिपट कर, वमा और जो तुनफ़िक़ु तुम खर्च करोगे मिन खैर खैर में से माल में से, फ़इन्नल्लाह तो यकीन अल्लाह ताला बिही साथ उसकी अलीम खूब जानने वाला है। अगर तुम सदक़ात ज़ाहिर करो तो क्या ही अच्छा है, और अगर तुम इसे छुपाओ और इन्हें ज़रूरतमंदों को दो तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, और वो अल्लाह ताला तुम्हारी कुछ बुराइयां तुमसे दूर कर देगा, और जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह ताला इससे पूरी तरह बाखबर है। उनको हदायत देना आपका ज़िम्मा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है हदायत देता है, और माल में से जो कुछ तुम खर्च करोगे वह तुम्हारे लिए ही है, और तुम अल्लाह ताला की रज़ा की तलब में खर्च करते हो, और खैर में से जो कुछ तुम खर्च करोगे इसका पूरा पूरा तुम्हें बदला दिया जाएगा और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। सदक़ात उन फ़ुक़रा के लिए हैं जो अल्लाह ताला के रास्ते में रोके गए हों और ज़मीन पर सफ़र करने की इस्तिताअत नहीं रखते। नावाकिफ़ आदमी सवाल से बचने की वजह से इन्हें मालदार समझ बैठता है, आप इन्हें इनके चेहरे ही से पहचान लेंगे, और लोगों से लिपट कर नहीं मांगते, और माल में से जो भी तुम खर्च करोगे तो यकीनन अल्लाह ताला इसको खूब जानने वाला है। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से हम इसको शुरू करते हैं। आयत नंबर 271। अगर तुम सदक़ात ज़ाहिर कर दो क्या ही अच्छा है, अगर तुम छुपा दो और इन्हें ज़रूरतमंदों को दो तो वह तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि ये आयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में नाजिल हुई। हज़रत उमर फ़ारूक अपना आधा माल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कुछ था ला कर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो, तो चूँकि ज़ाहिर नहीं करना चाहते थे इसलिए फरमाया अल्लाह ताला का वादा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी काफ़ी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये सुनकर रो दिए और फरमाने लगे, अल्लाह की कसम जिस किसी नेकी के काम की तरफ हम लपके हैं इसमें हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आपको आगे ही आगे पाते हैं। जो सदका फ़र्ज़ हो इसको एलानिया करके ज़ाहिर करके देना अफजल है।
ظاہر کر کے صدقہ دینا ایسی صورت میں افضل ہو جاتا ہے جب لوگوں کے لیے صدقہ دینا ترغیب کا باعث بن جائے۔ ایسے موقعوں پر صدقہ اعلانیہ دینا فضیلت کا باعث تو ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو۔ وَإِن تُخْفُوهَا تُؤْتُوهَا، اگر تم اسے چھپاؤ جو صدقہ فرض کے علاوہ ہو، اس کا چھپانا زیادہ بہتر ہے، اس طرح انسان ریاکاری سے بچ جاتا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، خفیہ صدقہ کرنا باری تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک شخص نے صدقہ کیا اور اسے اس طرح چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم صدقے کو ظاہر کرو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر پوشیدہ طور پہ فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ صحیح بخاری آیت نمبر 13۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ انسان ہے جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہ خبر ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1423۔ پیاری بہنوں، تھوڑا سا میں یہاں پہ ایکسپلین کرتی چلوں کہ ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ بائیں ہاتھ سے دے ہو دائیں ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے رازداری سے خفیہ طور پہ دینا چاہیے، چھپا کے دینا چاہیے کہ کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ جتنا آپ کا قریبی 2 ہاتھ ہیں، اسی طرح کسی قریبی بندے کے اوپر بھی بلا وجہ ظاہر مت کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو اس نے ہلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ گاڑ دیے تو وہ ٹھہر گئی۔ فرشتوں نے پہاڑوں کی مضبوطی پر اظہار تعجب کیا اور کہا، اے ہمارے رب، کیا تو نے پہاڑوں سے بھی سخت مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، لوہا۔ انہوں نے کہا، کیا لوہے سے بھی سخت مخلوق پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگ۔ انہوں نے کہا، کیا آگ سے سخت بھی کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا، پانی۔ انہوں نے کہا کہ کیا پانی سے بھی سخت کوئی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، ہوا۔ انہوں نے کہا، کیا ہوا سے بھی سخت کوئی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم کا بیٹا جب دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ سے مخفی رکھے، چھپا کے رکھے۔ ترمذی 3369۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدقات کو پوشیدہ رکھنے اور ظاہر کرنے کا دار و مدار مصلحت اور فائدہ پر ہے۔ اگر ظاہر کرنے سے امید ہو کہ دوسرے لوگ بھی نیک کام کریں گے تو پھر خفیہ صدقے کی نسبت ظاہر کرنا افضل ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ عَنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے برائیاں دور کر دیتے ہیں، بندے کو عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ صدقہ دینے سے دل کی تنگی دور ہوتی ہے، مومن بخل سے بچ جاتا ہے، مومن کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، ریاکاری سے بھی بچ جاتا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، سورۃ ہود آیت نمبر 114، ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لی جاتی ہیں، یعنی نیکی کا ہر کام برائیوں کو دھو ڈالنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوشیدگی کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے، خبیر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خبیر ہونے کا شعور دلایا ہے کہ جس چیز کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی، اس بات سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ تمہارے اعمال اچھے ہوں یا برے، اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 272۔ ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابن ابی حاتم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرماتے تھے کہ صرف اہل اسلام پر صدقہ کیا جائے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں کو ہدایت دینے کی ذمہ داری تمہاری نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس مذہب کے پیروکار تم سے سوال کریں انہیں صدقہ دے دیا کرو۔ اس آیت کے شان نزول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان غیر مسلم رشتہ داروں پر خرچ کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، البتہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلح رحمی کرنا اجر کا باعث ہے۔ البتہ ایک چیز کا آپ دھیان رکھیں کہ زکوٰۃ غیر مسلموں کو نہیں دی جائے گی۔ لیس علیکم ہداہم، ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، رسول کا کام پہنچا دینا ہے۔ اس لیے ہدایت کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کر کے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لہٰذا دعوت دینے والے کے پاس کسی انسان سے نفرت کا جواز باقی نہیں رہتا اور نہ ہی کسی کی ضد کی وجہ سے دل تنگ کرنے کا جواز باقی رہتا ہے۔ اس کے بارے میں مزید ہم دیکھتے ہیں اگلی آڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔